ابتر وقال في موضع آخر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر اللہ۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور حاضرین جمعہ، آج کے خطبے میں آپ 3 چیزیں سنیں گے انشاءاللہ، اور ذرا غور سے سنیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صاف دل کے ساتھ سنیے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو میرے مسلح بھائیوں، صاف دل، آپ اپنا دل صاف رکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی 150 سے زیادہ شرح ہے۔ سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ افضل شرح اگر ہے تو وہ فتح الباری۔ میرے پاس یہ کتاب 18 جلدوں میں ہے، کسی نے مجھے گفٹ دیا ہے، رات کو وہ کتاب پڑھ رہا تھا، سنیے اسی سے آپ کو سنا رہا ہوں حدیث۔ نبی محمد الرسول اللہ سے اچھا انسان دنیا میں اور نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کے دل کو 1 بار نہیں 2 بار نہیں، جبریل امین نے 3 مرتبہ ان کا سینہ چیرا، دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اس میں ایمان اور حکمت ڈالا، پھر سینے میں بھر دیا۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی سے افضل انسان دنیا میں کوئی نہیں، اس کے باوجود جو انسان کا سب سے اصل ہوتا ہے دل، ان کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور 1 بار نہیں 2 بار نہیں، 3 مرتبہ زمزم سے پانی سے دھو کر اس میں ایمان اور حکمت ڈال کر سینے میں بھر دیا، تب جا کے آپ کا دل صاف ہوا۔ اس کو قرآن کے بھاشا میں سنیں گے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ 30 پارہ میں ایک سورہ ہے الم نشرح، اس میں یہ تفصیل ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا دل تو اب کوئی چیرے گا نہیں، کوئی دھوئے گا نہیں، تو پھر کیسے صاف ہوگا؟ اس کے صاف کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی منبر سے، ہم اس چیز کو دہرائیں گے نہیں۔ صاف کیسے ہوگا آپ کا دل؟ ہم نے اسی منبر سے اللہ کے نبی کا طریقہ بتایا تھا، 3 طریقہ۔ آپ میں سے جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جس نے یاد نہیں رکھا غور سے خطبہ سنیے۔ میرے مسلح بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری کوشش ہوتی ہے، اور اہل حدیث جامع مسجد کلیاچک، آپ اگر پرماننٹ ہمارے مصلی ہیں، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے میں قوی امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا، قرآن اور حدیث آپ کے دل میں ڈالوں گا۔ نمبر 1، مرنا جینا رسول کے طریقے پر ہوگا۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا مرنا جینا رسول کے طریقہ پر ہوگا تو وہ کامیاب، ورنہ وہ ناکام۔ حدیث کی زبان سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل یا رسول اللہ ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میرا طریقہ اپنایا، زندہ رہا تو میرے طریقے پر، مرا تو میرے طریقے پر، فقد فاز و افلح، وہ کامیاب ہو گیا، کامراں ہو گیا، سکسیسفل ہو گیا، جنت مل گئی۔ اور جس نے وہ طریقہ نہیں مانا، ناکام ہوا، جہنم میں چلا گیا۔ میرے مسلح بھائیوں، نمبر 1، آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میرے جسم میں دیکھ رہے ہیں ایک نیا کرتا ہے۔ یہ نیا کرتا پہننے کا طریقہ، رسول کا طریقہ کیا تھا؟ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 طریقہ بتایا ہے، 3 دعائیں بتائی ہیں، ہم ڈیٹیل سے بتا کے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے کہا، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، اگر آپ نیا کرتا کبھی پہنتے ہیں رسول کے طریقے کے مطابق پہنیے۔ طریقہ یہ ہے، کپڑا آپ کے سامنے ہو، پہننے سے پہلے یہ دعا پڑھیے، اللہم لک الحمد کسوتنی ہے، اللہم لک الحمد کسوتنی ہے، اسألک لما خیرہ ولما صنع خیرہ۔ غور کیجئے گا، اللہم لک الحمد کسوتنی ہے، اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ نمبر 2، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ طریقہ اختیار کرو، یہ کلمہ پڑھو، الحمدللہ الذی کسانی ما اتجمل بہ فی حیاتی واواری بہ سوآتی۔ نمبر 3، سنن کی کتابوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہم لک الحمد کسوتنی ہے من غیر حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ ابلا و تبلا۔ یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دعا کی کتابوں میں آپ دیکھیے۔ محترم حضرات، میرے مسلم بھائیوں، کبھی بھی آپ کوئی نئی چیز زیب تن کیجئے تو رسول کا یہ طریقہ، 3 دعا ہم نے آپ کو بتائی، اس کو پڑھیے، اس کے ذریعے آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ غور سے سنیے گا، یہ سورہ رعد کی تفسیر ہے، سورہ رعد کی 11 نمبر آیت ہے، ابتدائی آیت ہے، آیت لمبی ہے، شروع کی آیت ہے۔ ایک انسان کے پیچھے اللہ تعالی، آپ یہی سمجھتے ہیں نا کرامن کاتبین، ادھر 2 فرشتہ ہے، ایک انسان کے پیچھے 2 فرشتہ لگا کے رکھا ہے، ایک دائیں ایک بائیں، یہی جانتے ہیں اور جاننا چاہیے۔ 26 پارہ سورہ کہف میں اس کی بات آئی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یتلقیان عن الیمین وعن الشمال، اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں ہے۔ میرے مسلم بھائیو سنو، میں بتا رہا ہوں آپ کو، امام طبری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس حدیث کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو پوچھا، حدیث کا شبد ہے، سأل عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عدد الملائکہ الموکلہ بالآدمی فقال۔ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کو پوچھا، اللہ کے نبی، ایک انسان کے ساتھ، ایک انسان کی باڈی میں اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے فرشتوں کو متعین کیا ہے؟ جواب سنیے، کہا عشرۃ بالنہار وعشرۃ باللیل۔ ایک انسان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے 20 فرشتوں کو متعین کیا ہے 24 گھنٹہ میں۔ ایک انسان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے 20 فرشتے کو متعین کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اس کی تفسیر میں آئیں گے، لمبی تفسیر، لیکن ہم آپ کو ڈیٹیلز اور خلاصہ دیتے ہیں۔ مجھے پینترا کرنا نہیں آتا، مجھے بینگ بجانا نہیں آتا، ڈگڈگی بجانا نہیں آتا، میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ حدیثوں کو آپ کے کانوں میں ڈالوں، آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالوں۔ تفصیل آئیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ایک تو جو آپ جانتے ہیں ان یمینی کا و شمالی کا، ایک دائیں ایک بائیں، دائیں بائیں کندھے میں 2 فرشتہ، یہ تو آپ جانتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک صاف ہے، 2 تو ہو گیا، وَإِثْنَانِ مِنْ خَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، اور 2 فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ من بین یدیہ ہے آپ کے سامنے، ومن خلفہ آپ کے پیچھے ہے، آپ کے باڈی کے آگے، آپ کے باڈی کے پیچھے 2 فرشتے، 4 ہو گئے۔ وَإِثْنَانِ عَلَى جَنبَيْهِ،
اور دو فرشتہ آپ کے اس بازو میں وَإِثْنَيْنِ عَلَى جَنبَيْهِ وَآخِرُ قَابِضٌ عَلَى نَاصِيَتِهِ كُلَّمَا تَوَاضَعَ رَفَعَهُ وَإِذَا تَكَبَّرَ وَضَعَهُ، اور ایک فرشتہ آپ کی پیشانی میں، اس فرشتے کا کیا کام ہے؟ کلما تواضع، جب آپ تواضع اختیار کرتے ہیں، نمرتا، بھدرتا اور آدرش دکھاتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، رفعہ، اللہ کے طرف سے وہ فرشتہ آپ کو اوپر کرتا ہے، بلند کرتا ہے، عزت دیتا ہے، سمان دیتا ہے۔ وَإِذَا تَكَبَّرَ وَضَعَهُ، اگر آپ نے ڈینگ مارا، اگر آپ نے تکبر کیا، اگر آپ نے فخر کیا اور آپ نے گستاخی کی، وَضَعَهُ، اللہ کی طرف سے آپ کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں لیکن آپ کی روح کو احساس ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7۔ وَإِثْنَانِ عَلَى شَفَتَيْهِ لَيْسَ يَحْفَظَانِ إِلَّا الصَّلَاةُ بِمُحَمَّد، دو فرشتہ آپ کی زبان میں رہتا ہے۔ ان دو فرشتے کا کیا کام ہے؟ ان کا کام یہ ہے جب آپ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ درود ابراہیمی پاٹھ کرتے ہیں، ان فرشتوں کا کام یہ ہے، اس کو وہ لکھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار پہنچاتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 9۔ والعاشر یحرسہ من الحیۃ اذا نام واذا ان یدخل فاہ۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت، یہ جن، یہ شیطان آپ کا ازلی دشمن، قرآن کے بھاشا میں عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، بڑا ڈینجر دشمن ہے۔ ایک قسم کا ہے جب آپ سوتے ہیں آپ کا منہ کھلا رہتا ہے، میرے بہت سارے بھائی سوتے ہیں منہ کھول کے سوتے ہیں، یہ جو منہ کھول کے سوتے ہیں، ان جنوں میں سے اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے، یحرسہ من الحیۃ ان یدخل فاہ اذا نام، ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین اس بات پر متعین کیا ہے کہ یہ جو بدماش شیطان میرے بندہ کا اس منہ میں جو وہ سو رہا ہے، منہ کھلا ہے، سانپ کی شکل میں گھس کر اس کو اذیت دے گا، مار ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا یہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ پڑھیے قرآن کی آیت، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے آدیش سے یہ فرشتہ آپ کے اوپر متعین ہے، اور اس سانپ کی شکل اختیار کرنے والا جن اس سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ 10 ہو گئے۔ العاشرہ، یہ 10 فرشتے ایک انسان کی حفاظت میں لگا ہے۔ یہ ملے گا 13 پارہ سورہ رعد کی 11 نمبر آیت کی تفسیر میں۔ ورجحہ ابن جریر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ باسناد حسن۔ اسی روایت کو جس طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، امام جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح سند سے۔ ایک آیت کی تفسیر میرے مسلم بھائیوں، آپ کے سامنے بات کر رہی تھی کیا؟ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا پل صراط کی بات چلی۔ پل صراط کتنا بھیانک ہے، کتنا خطرناک ہے، جہنم کے اوپر اس سے سب کو گزرنا ہے، یہ آپ نے سنا۔ اور گزرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو، یہ بھی آپ نے سنا۔ اور ہم نے ایک روایت بتائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر آقا محمد الرسول اللہ سے، اتذکرون اہلیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، دنیا میں اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا شغف، اس دن آپ یاد کریں گے اپنی بیوی کو، اس دن آپ یاد کریں گے اپنی رفیقہ حیات کو؟ کہا 3 جگہوں میں تو خبردار، 3 جگہوں میں تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لا یذکر احد احدا، ایک جگہ آپ کے سامنے گزر گیا ہے، دوسری جگہ ہے الحوض، حوض کوثر، حوض کوثر، غور سے سنیے گا،
حوض کوثر بڑا بھیانک جگہ ہے. کیا ہے یہاں؟ سنیے حدیث نمبر 1. نہر بین حافتاہ من ذہب ومجراہ علی الدر والیاقوت تربتہ اطیب من المسک وماؤہ احلا من العسل وابید من الثلج من یشرب لم یظمأ ابدا. کہا صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہر حوض کوثر کیا چیز ہے اللہ کے نبی؟ کہا یہ ایک نہر ہے. کیسا نہر ہے؟ نہر حافتاہ من ذہب. ایک نہر ہے، اگلا پچھلا دونوں کنارہ سونے کا ہے. حافتاہ من ذہب مجراہ علی الدر والیاقوت. پانی بہ رہا ہے موتی اور مونگا کے اوپر، مٹی کے اوپر. کیسی مٹی ہے؟ مجراہ علی الدر والیاقوت. حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا پانی بہتا ہے یاقوت اور لولو اور مونگا کے اوپر. تربتہ اطیب من المسک. اس میں اگر مٹی بھی نظر آئے گی تو وہ مٹی مسک عنبر سے زیادہ خوشبودار. ماؤہ احلا من العسل. وہ جو نہر بہ رہا ہے اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا. وہ ابید من الثلج، برف سے زیادہ سفید. من یشرب منہ لم یظمأ قط. ایک بار پی لیں گے تو پھر آپ کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس سے وعدہ طور پر حدیث کو سنیے. اسی حدیث کو اور ایک صحابی بیان کر رہے ہیں. حدیث سے میں سمجھا رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں نے کہا دل صاف کر کے سنو. کتنی حدیثیں اہل حدیث جامع مسجد کلیاچک کا یہ ممبر آپ کو سنا رہا ہے، جن کے پیچھے آپ 50,000 خرچ کرتے ہیں. اس نے کتنی حدیثیں آپ کو سنایا ہے. تھوڑا سا موازنہ کیجئے گا، انصاف کیجئے گا. انصاف کرنا مومنوں کی علامت ہے. کہا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا اذ اغفی اغفاءۃ ثم رفع راسہ مبتسما فقلنا ما اضحکک یا رسول اللہ قال لقد انزلت علی آنفا سورۃ فقرأها انا اعطیناک الکوثر ثم قال اتدرون ما الکوثر قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال نہر وعدنیہ ربی عز وجل یوم القیامت علیہ حوض ترد علیہ امتی آنیتہ عدد نجوم السماء من یشرب لم یظمأ ابدا قط فیختلج العبد دونی فیقول انہ من امتی فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی. انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نکلے. ایک دن اللہ کے نبی ہمارے سامنے آئے. ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کو اغفیا اغفاءۃ. آپ کو نیند آ گئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اغفیا سو گئے اللہ کے نبی. ثم رفع راسہ، پھر اللہ کے نبی نے اپنا سر اٹھایا مبتسما، ہنس رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنا سر اٹھایا، ہنس رہے تھے. صحابہ کرام نے کہا ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں ہنس رہے ہیں آپ، کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی ہم پر ایک سورہ نازل ہوئی اور پھر آپ نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر. یہ سورہ پورا آپ نے پڑھا. کہا اللہ کے نبی نے اتدرون ما الکوثر، تم لوگ جانتے ہو یہ کوثر کیا چیز ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، یہ الکوثر کیا چیز ہے جانتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. کہا علیہ خیر کثیر، علیہ خیر کثیر. حوض کوثر کہتے ہیں جس کے اندر دنیا کی تمام بھلائی ہو. اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں لیکن تمام معنی کا خلاصہ
جس کے اندر ہر قسم کی بھلائی ہو، اس کو کہتے ہیں کوثر، حوض کوثر۔ ترد علیہ امتی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میری امت وہاں آئیں گے اور اس کے پینے کے لیے جو کاس، جام اور گلاس رکھے ہوں گے، آنیتہ عدد النجوم السماء، آسمان میں ستاروں کو دیکھا ہے، تاروں کو دیکھا ہے، اتنا زیادہ برتن ہوگا اس کو پینے کے لیے۔ فیختلج العبد، اتنے میں ایک آدمی آئے گا، اس کو روک لیا جائے گا، ایک آدمی آئے گا، فیختلج، اس کو روک لیا جائے گا، میں محمد کہوں گا انہ من امتی، فرشتوں یہ میری امت کا فلاں آدمی ہے۔ فیقول، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم محمد آپ کے مرنے کے بعد اس نے کون سا برا کام کیا ہے، کون سا غلط کام کیا ہے، کون سا کتاب و سنت کے خلاف کام کیا ہے۔ انک لا تدری ما احدث، مسلم شریف کا شبد ہے سہوکن سہوکن لمن غیر بعدی، جب مجھے کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے محمد تمہیں نہیں معلوم اس نے کیا کیا ہے اور مجھے بتایا جائے گا، تو اس وقت میں کہوں گا سہوکن سہوکن لمن غیر بعدی، میرے بعد دین میں فساد لایا تھا، سنو مسلم بھائیو، میرے بعد دین میں فساد لایا تھا، دور ہو جا محمد کے حوض کوثر سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدیث ختم کیا۔ یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ عاص بن وائل سہمی، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، مدینے میں نہیں، مکہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا قاسم مر گیا، پہلا بیٹا رسول اللہ کا قاسم مر گیا، دوسرا بیٹا رسول اللہ کا عبداللہ مر گیا، اسی کا نام طیب اور طاہر بھی ہے۔ جو لوگ اسلامی اتہاس پڑھتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں طیب الگ ہے، طاہر الگ ہے، عبداللہ الگ ہے، نہیں، عبداللہ ہی کو طیب اور طاہر کہا جاتا تھا۔ خدیجہ پکارتی تھی طیب طاہر کہہ کے، اللہ کے رسول پکارتے تھے طیب کہہ کر۔ تو ابو القاسم کی موت ہو گئی، ہنسی محفل جاری ہو گئی، عبداللہ کی موت ہو گئی۔ کفار مکہ، عاص بن وائل سہمی مجلس میں آ رہا ہے اور بیان کر رہا ہے یہ محمد، اس کی نسل ختم ہو گئی، جس کا بیٹا نہیں اس کا کچھ نہیں، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، جب تک محمد زندہ ہے تب تک ہے، ورنہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بیٹا ابو القاسم گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا وہ بھی گیا، تیسرا بیٹا ماریا کی بتیا جو پیدا ہوا تھا وہ بھی گیا دنیا سے 18 ماہ کی عمر میں، محمد ختم ہو جائے گا۔ کفار مکہ ہنس رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا، جبریل امین یہ سورہ لے کے آیا، کہا انا اعطیناک الکوثر، محمد ان کی باتیں آپ مت سنیے، یہ کہتے ہیں کہ محمد برباد ہو گیا، ان کے بیٹے مر گئے، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، الکوثر ساری بھلائی ہم نے آپ کو دیا ہے، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، آپ اپنے رب کی قربانی کیجئے۔ میرے مسلم بھائیو، حدیث کی میننگ ختم ہوئی، کفار مکہ کو بتا دیا گیا، عاص بن وائل سہمی مکہ کا بڑا بادشاہ، اس کا نام لینے والا کوئی آج دنیا میں نہیں، عقبہ بن ابی معیط مکے کا سب سے بڑا بزنس مین، پیسہ والا، دنیا میں آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ ابو جہل کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، کتنا بڑا تھا یہ ابو جہل دشمن، جس نے رسول کو بھی مارا، رسول کی بیٹی کو ایسا چاٹا مارا تھا کہ پیٹ میں بچہ تھا وہ بچہ بھی گر گیا تھا، اسلامی تاریخ ہے یہ۔ ابو جہل اللہ نے وہ سزا دی، سن 2 ہجری بدر کے میدان میں جب مارا گیا، ان کی لاش کو اٹھانے کے لیے ان کا بیٹا تک بھی نہیں آیا، بدبو کے ڈر سے دور سے پتھر مار مار کے اس کو ڈھانک دیا۔ میرے نوجوان ساتھیو، اللہ کہہ رہا ہے انا شانئک ھو الابتر، اللہ کے نبی آپ کا دشمن، آپ کا گستاخ، یہ کفار قریش، یہ مشرکین مکہ، ان کے بد نسل ہیں، ان کی تباہ و بربادی ہے، آپ تباہ و برباد نہیں ہوں گے، آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا،
پوری دنیا میں ایک سیکنڈ بھی باقی نہیں جب محمد کا نام نہ لیا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، انڈونیشیا کی سرزمین سے شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان ایک سیکنڈ بھی باقی نہیں، سورج ڈوبنے تک محمد الرسول اللہ کا نام 5 وقت اذانوں میں لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا شَانِعَكَ أَبْتَرُ، محمد یہ آپ کا دشمن ہے، یہ دم بریدہ ہے، دم بریدہ اردو میں کہتے ہیں، یہ بد نسل ہے، یہ مٹنے والی ہے۔ آپ مٹنے والی نہیں ہیں، آپ کے اندر ساری بھلائی ہے۔ الکوثر کے معنی ساری قسم کی بھلائی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔